یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے، قیامت کے دن سے، کہ جس دن کسی شخص کا کوئی دوسرا شخص بدلہ نہیں دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی بھی شخص کے معاملے میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ میری طرف متوجہ رہیں، اور یہ جب آپ تھوڑا اور آگے ہو کے بیٹھ جائیں نا، تاکہ جو بھائی اور آ رہے ہیں آگے ہو کے بیٹھیں، کافی جگہ ہے، بڑے کھلے کھلے بیٹھے ہوئے، آپ آگے ہو کے بیٹھیں، کلوز ہو جائیں۔ یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے نا مجلس کو کشادہ کرتے ہیں، تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ اے بنی اسرائیل، ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن، جب کسی نفس سے اس کا کوئی دوسرے نفس سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب اس 48 نمبر آیت میں کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ کیا کیا چیزیں بتائیں؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے۔ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ہمارے مرید ہو جائیں، میں تو جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ اپنے جنت میں لے جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں، آپ اس آئینے میں رخ دیکھ لیں کہ وہ دن جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہیں بن سکے گی، کیٹاگوریکل ڈینائی، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی شخص کی طرف سے کسی کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ شفاعت باذن اللہ ہے، ایبسولوٹ شفاعت نہیں ہے، وہ ریلیٹو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا اور یہ بھی بتائے گا کس کی شفاعت کرنی ہے، اختیار اللہ سے۔ لہذا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ نے شفاعت فرمانی ہے، ہم یہ کہیں گے اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ شفاعت بھی اللہ سے مانگیں گے۔ کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، کوئی شخص دھونس کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو اذن دے گا، وہ آتا ہے نا سورہ البقرہ میں ہی 255 نمبر آیت الکرسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حضور کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے۔ تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ 2 نمبری چل جاتی ہے کہ امیر آدمی پیسے دے کے چھوٹ جائے گا، آخرت میں نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کام بھی نہیں چلے گا۔ اور چوتھی بات، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایم پی اے کی یا ایم این اے کی سفارش لڑا کے تو اندر خانے پرچہ کینسل کروا کے تو آزاد ہو جائے جرم کرنے کے بعد۔ آخرت میں اس قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون والوں سے، قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے فرعونی بنی اسرائیل کو، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو اپنی خدمتگار بنائیں، اپنی لونیاں بنائیں، اور لڑکوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی اسٹرینتھ نہ بن سکے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو یہ خواب بھی آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے فرعون کی یہ ساری سلطنت ختم ہوگی، اور اس ڈر کی وجہ سے بھی وہ یہ کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک اس معاملے کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ آزمائش کے طور پہ ڈالا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ اللہ کی مرضی اور حکم میں فرق سمجھیں۔
مرضی یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو روک سکتا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو. مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو زبردستی روک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں روکے گا. نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں روکے گا، زنا کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا، چوری کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا، حج کی طرف جانے والے کو بھی نہیں روکے گا. کیوں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا. ہم نے دو راستے تم پر واضح کر دیے، چاہے تو یہ راستہ اڈاپٹ کرو، چاہے یہ راستہ اڈاپٹ کرو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسجد میں نہیں لے کے جائے گا، زبردستی کسی کو شراب خانے میں نہیں لے کے جائے گا. البتہ یہ سب کچھ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب خانے میں جو جا رہا ہے، اگر اللہ چاہتا اس کو زمین میں دھسا دیتا اس عمل کے، لیکن اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہے. یہ سورہ زمر میں آیا ہے کہ چاہو تو میرا شکر کرو، چاہے میرا انکار کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہاں، اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو ناپسند کرتا ہے اور شکر گزاری کو اور فرما برداری کو پسند کرتا ہے. یہ بھی ساتھ بتا دیا، میری مرضی اس میں ہے کہ تم میرا حکم مانو، لیکن اگر نہیں مانو گے میں تمہیں پکڑوں گا نہیں. یہ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اس کا مطلب یہ ہے. یہ بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں، میرا خیال ہے میں نے آپ کو کلیئر کر دی بات. تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو آزمایا ہے، ہر شخص کو آزمانا ہے. اسی آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ جو پیدا کیا، یہ اسی لیے ہے تاکہ تمہیں جج کیا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو بغیر آزمائش کے نہیں پتا چلتا کہ کھرا کھوٹے کے اندر فرق کیا ہے. اب ایک اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ایک اور واقعہ، وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں تو ہم نے نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور وہیں پر ہم نے فرعون کو ڈبو دیا اور تم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بھی رہے تھے. یہ منظر، تمہارا ایمان تو بڑے لیول پہ ہونا چاہیے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تمہارے سامنے تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور تمہیں اسی سمندر سے گزارا راستہ بنا کر. یہ بہت بڑا معجزہ تھا، تم دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود تم نے ناقدری کی. تو یہ کیا واقعہ تھا کہ 6 لاکھ کے لشکر کو لے کر 12 قبیلوں پر مشتمل، ہر قبیلے میں تقریباً 50,000 بندے تھے بنی اسرائیل کے. 6 لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام مصر سے نکلے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے. کیوں کہ فلسطین جو ہے وہ تقریباً 4,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہیں پر ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے اور بیسیکلی سٹارٹ تو یہیں سے ہوا تھا بنی اسرائیل کا بھی. وہ تو جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بک کر، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ پھر مصر پہنچے، پھر وہاں سے آگے نسل چلی، سارا سلسلہ چلا، لیکن اوریجن ان کا جو ہے وہ تھا فلسطین. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں اور ان کو کہیں کہ اب یہ قتال اور جہاد کے ذریعے فلسطین کو حاصل کریں کافروں سے، اور وہ انبیاء کا مسکن ہے وہاں پر واپس آئیں. تو اب مصر سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی عوام جو 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، اس کو لے کر راتوں رات نکلے تاکہ یہ جو ہے فلسطین کی طرف جائیں. اور وہ کافی لمبا سفر تھا. اسی سفر کے دوران مصر سے سرائے سینا جاتے ہوئے راستے میں بہت بڑی سمندری جھیلیں آتی تھیں. یہ وہی سمندری جھیلیں ہیں جن کو بعد میں توڑ کے اس وقت نہر سوئز بنی ہوئی ہے. سمندر کی بڑی بڑی جھیلیں تھیں، تھوڑی سی خشکی پھر جھیل، پھر خشکی پھر جھیل. تو یہ اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں نا تو جو میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی، اس کے درمیان ایک باریک سی نہر سوئز چل رہی ہے جس سے اربوں ڈالر کماتا ہے اس وقت مصر. یہ نہر سوئز جو ہے یہ پہلے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں. بعد میں یہ جب انگریزوں کی وہاں پر حکومت آئی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، انہوں نے ان جھیلوں کے درمیان جو خشکی کے جو پیچز تھے ان کو توڑ کے ساری جھیلیں ملا دی، تو وہ پورا سمندر جو ہے اوپر سے نیچے جوڑے. ورنہ پورا افریقہ کراس کر کے کئی مہینوں کے سفر کے بعد ریڈ سی تک بندہ پہنچتا تھا. اس کی وجہ سے 1 دن میں پہنچ جاتا ہے. تو بہت بڑا یہ ان کا کارنامہ تھا. تو اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں تھیں سمندر کی، لیکن وہ سمندر کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے تو وہ
کتنے 100 کلومیٹر کے اعتبار سے. تو اسی میں سے ایک جھیل ایسی تھی کہ جو کہ ان کے راستے میں پڑتی تھی سرائے سینا کی طرف جاتے ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام جب آ کے وہاں کھڑے ہوئے, یہ ڈیٹیل سے ذکر جو ہے سورہ قصص میں اور سورہ الاعراف میں آئے گا. میں صرف آپ کو صرف ضمناً یہاں پر ایک جو ہے وہ ایز اے سٹوری چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا, تاکہ وہ یاد دہانی کروائی جائے. تو جب وہ وہاں پر پہنچے اس جھیل کے کنارے, جو سمندری جھیل تھی, بہت بڑی جھیل, کئی 100 کلومیٹر چوڑی. اب کنارے میں پہنچے تو پیچھے سے فرعون کی بھی فوجیں آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا جو آسا ہے یہ اس سمندر کے اوپر ماریں. جب انہوں نے آسا مارا تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا, دونوں طرف بڑی بڑی چٹانوں کی طرح وہ پانی کی ویوز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, اور پھر راستہ جو بیچ میں بن گیا اس سے وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے. اور جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جو فرعونی آ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ تو راستہ بنے ہوا ہے, چلو ہم بھی چلتے ہیں اس میں. تو جب وہ ایگزیکٹ سینٹر میں پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو وہ مل گیا. وہ دریا نہیں تھا, وہ سمندر کی بہت بڑی جھیل ایک سمجھے, تو وہ ملا تو وہاں پر وہ غرق ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تمہیں تو ہم نے نجات دی, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم یہ منظر اس وقت کنارے پر دیکھ رہے تھے. اب تو تمہیں یہ نہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ نے تمہاری خاطر اتنا بڑا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ. اور ایک اور واقعہ, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا, کہ 40 راتوں کے لیے وہ کوہ طور پر آئیں. وہ صحرائے سینا کے ٹپ کے اوپر جو ہے نا, وہ یہ اس طرح کر کے وہ ٹرائنگل سی بنتی, یہاں پر آ کر وہ ٹپ کے اوپر کوہ طور ہے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں, یعنی وہاں پر ان کی ٹریننگ ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی, اور وہاں پر ان کو تورات بھی عطا فرمائی. تو 40 راتوں کا جب وعدہ کیا, ثم اتخذتم العجل من بعده, تو تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا پیچھے سے. وانتم ظالمون, اور تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے, چند دنوں کے لیے وہ ساری ٹیریٹری چھوڑ کر کوہ طور کی طرف گئے ہیں, پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. یہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا سورۃ الاعراف کے اندر. اور سامری نے ان کو فتنے کے اندر مبتلا کیا. وعلیکم السلام. بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد, بعد ذلک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اس جرم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, لیکن اس کی معافی کا طریقہ بھی آ رہا ہے, کس طریق پر معاف کیا. وہ ایسے نہیں تھی معافی ہو گئی, ظاہر ہے مرتد ہوئے تھے, اور مرتد کی سزا جو ہے تورات کے اندر قتل ہے. وہ آ رہا ہے آگے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات, والفرقان, اور ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کس وجہ سے؟ باتخاذکم العجل, کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. فتوبوا الی بارئکم, تو اب اپنے باری یعنی اپنے خالق کی طرف توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تو اب اپنوں کو قتل کرو. یعنی وہ 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ تورات کے اندر ملتا ہے کہ 70,000 یہودی تھے جنہوں نے, ان 6 لاکھ میں سے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. ایک دن میں 70 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا. مرتد کی سزا 70,000 یہودیوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا گیا. یہ ہے قتل مرتد. جو مرتد ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ سزا تورات کے اندر بھی موجود ہے, اور یہی سزا اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اندر بھی باقی رکھی ہے کہ جو دین کو ایکسپٹ کرنے کے بعد چھوڑے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. تو جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس دعوت کے اندر اس کو آپ سمجھیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ
اس پھر جماعت کی یا پھر اس دعوت کا جو منہج ہے اس کے اندر صفائی کی، پرجنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سمجھے پرجنگ ہوئی ہے وہ 70,000 لوگ جو کہ بد عقیدہ ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے شرک کیا. اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے شرک کے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے سوائے شرک کے. سورۃ النساء کے اندر ایک ہی سورت میں آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر 72 نمبر آیت میں فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب الدعوات چیپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الایمان چیپٹر. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا کے اندر ہی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن، اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے والوں کا یہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب اپنے آپ کو قتل کرو، مراد یہ کہ اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو، کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے بندوں کو قتل کرتا تو ہو سکتا ہے ان کی جو قبائلی تعصبیت ہے وہ بھڑک اٹھتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا اور اس بچڑے کو خدا بنایا اس کو قتل کرے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ شرک کر رہا ہے ہماری تعویل کے مطابق یا اس کی تعویل کے مطابق وہ توحید ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے، نہیں. کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے وحی، نبی کے اوپر وحی آئی تھی، اور نبی کی جو وحی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ نالج ہوتا ہے. آج کا جو معاملہ ہے علماء کے جو فتوے ہیں ان کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر تو فتویٰ نویسی بڑی عام ہے، لوگوں کو کافر کہنا، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھ کے تو دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے، مشرک کہنا شروع کر دیتا ہے. تو فتوی بازی جو ہے یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا منہج یہ ہے، اہل سنت کا منہج یہ ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا منہج یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر واضح کی جائے، اس کے بعد معاملہ چھوڑ دیا جائے، اس کو سمجھانا فرض ہے بس. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر نہیں تو مانتا تو مشرک، تو کافر، اور اس کو فتوی بازی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے حضور بہت بہتر عمل ہے. کیا؟ کہ جن لوگوں نے ارتداد کیا، جو مرتد ہوئے، ان کو قتل کیا جائے. فتاب علیکم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نیکڈ آئی کے ساتھ سامنے نہ دیکھ لیں. یہ بھی ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف کی 155 نمبر آیت میں آئے گا. وہ 70 کے قریب لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا کہ اتنی بڑی یہ جرت کر رہے ہیں، اور یہ ایمان بالغیب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی ماننا ہے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ ایسی تجلی فرمائی کہ وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. وہ سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، تورات میں بھی موجود ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ کر پکڑ لیا، یعنی تم مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا تمہاری خواہش کی وجہ سے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ،
پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. مطلب وہ اگر ایک سمجھے کہ ایک قسم کی ان کو پھینٹی لگی نا، اب ان کی عقل ٹکانے آئی کہ ہم نے آندہ یہ گستاخی والی خواہش نہیں کرنی ہے. ہر مومن کو الحمدللہ قیامت والے دن جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر دیدار نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب کے اندر. اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی نے امام بخاری کے کامنٹس بھی اس حدیث کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو. لہٰذا یہ بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دفعہ خواب میں زیارت کی. بھائی یہ جھوٹ ہے. اگر یہ بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب زیارت کی خواہش ظاہر کی تھی، سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن خواب میں زیارت کرا دیتا ہوں اگر میں تجھے آفر پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے امام حنیفہ کو جو 100 دفعہ بعد میں کروانی ہے. دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو نعوذ باللہ، مطلب موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بزرگوں کو درجہ دیتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن پروفٹ کے اوپر نہیں ان کو فائز کر سکتے. اسی طریقے سے باقی بزرگوں کے بارے میں جیسے سلطان بہو صاحب نے بھی اپنی کتاب عین الفقر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہیں برداشت کر سکے، اور ہمارے ساتھ ایسے اس وقت 70 اولیاء ایسے موجود ہیں جو روزانہ 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ سب بھائی جھوٹ ہے، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے. اسی لیے پھر یہ لوگ شعر لکھتے ہیں علم بس کریو یار، علم چھوڑ دو، کیونکہ علم کے اوپر جو آئے گا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت تو اہل علم کو ہوگی. تو جب اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوگی تو پھر بندہ اس قسم کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان کے اوپر بلیو کرے گا. بھائی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ اب قیامت تک نہیں یہ دوبارہ کبھی ریپیٹ ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے، آج آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ جب سے یہ جیو ٹی وی اور آج ٹی وی اور ایئر وائی والے آ گئے ہیں نا، اب نہ کبھی کوئی بزرگ کرامت دکھا سکے گا اور نہ کس طرح کا دعویٰ کر، ورنہ جیو والے پہنچ جائیں گے جی ہاں جی حضرت صاحب دسیں کہڑے 70,000 نو کلمہ تسی پڑھا رہے ہو. فلاں بزرگ کب وہ جناب وائٹ چٹنا شروع کر دیتا، وہ کہیں گے دسو سی ویڈیو بنانی ہے. یہ ابھی آپ پچھلے دنوں میں یہ چلی کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ 33 جو کان جو ہیں وہ تقریباً 1.25 کلومیٹر زمین کی گہرائی کے اندر پھنس گئے ہیں. پورا چلی اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ لگائے ہوئے تھا. اس وقت تو بڑا موقع تھا کہ اس وقت کوئی دنیا کے اندر مسلمان بزرگ سامنے آتا کہتا جی سارا چلی مسلمان ہو جائے، میں کرامت دکھاتا ہوں، یہ نیچے سے بندے باہر نکالتا ہوں. سب جھوٹ ہے بھائی. آج میں کوئی کتاب لکھ کے تو لکھ دوں یہ 200 سال پرانی کتاب ہے، فلاں بزرگ تھے یہ ہے، تو وہ اسی طرح مشہور ہو جائے گا. ڈیفینیٹ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. باقی قصے کہانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کر دیا تھا تم پر بادل کا، اور اتارا تم پر من اور سلوہ. یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے تھے. من ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ شکر ٹائپ کا، ایک شبنم ٹائپ رات کے وقت نازل ہوتی تھی، صبح وہ شکر کی طرح وہ میٹھی ہوتی تھی، کاربوہائیڈریٹس آج کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں. اور سلوہ جو ہے وہ مچھلی پرندے تھے جو کہ آگے وہاں پر بیٹھتے تھے ہزاروں کی تعداد کے اندر، بڑی آسانی سے ان کو وہ شکار کر لیتے تھے. تو پروٹینز ان کو ان پرندوں سے مل جاتی تھی، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ ان کو من کے ذریعے مل جاتی تھی. یہ ان کو بہترین کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے ملتا تھا. اور چونکہ وہ سرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تو ان کے سروں کے اوپر اللہ کی طرف سے 6 لاکھ کی فوج کے اوپر بادل کا سایہ رہتا تھا کہ گرمی نہ لگے. دیکھ کتنے لاڈلے، اور حالت کیا ہے ان کی کہ یہ اب آگے آئے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہو. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اور وہ کیا ظلم؟ اب ان کے ظلم کی داستانیں شروع ہو رہی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر یہاں سے جہاں سے جو چاہے وہ تم کھاؤ، اور اس
شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا حطۃ حطۃ کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور اس کے بعد سرائے سینا کے اندر یہ فلسطین کی طرف قتل کرنے کے بعد بڑھنے لگے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ان کو بتاؤ کہ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی اور اپنی جانیں دینی پڑیں گی فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان پر دعوت پیش کی کہ بھئی اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی خود جنگ کرے اور تم لوگ جا کے وہاں پر جنگ کرو، ہمیں تو فتح شدہ حالت میں چاہیے۔ ظاہر ہے اتنے لاڈلے تھے، کھانا پینا بھی اوپر سے آ رہا ہے، بادلوں کا سایہ بھی ہے، ہر چیز انہوں نے، کوئی سارے وہ نازوں کے اندر پلے ہوئے تھے، اور لڑائی کہاں سے کر سکتے تھے، وہ قتال کہاں سے کر سکتے تھے؟ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سزا مسلط کی کہ 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی۔ تو 40 سال تک یہ پھر سرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ منتقل کیا، وہ پیغمبر بنے ان میں، اور ان کے وہ لیڈر بھی بنے۔ اور اس 40 سال کے اندر ادھر ظاہر ہے ان کی نئی نسل بھی پیدا ہوئی اور وہ جوان بھی ہوئے، انہوں نے وہ ٹف ماحول دیکھا ریگستان کا، 40 سال ان کے اس میں گزرے، ظاہر نئی نسل پوری تیار ہوئی۔ تو اب وہ اس قابل ہو گئے کہ اب وہ جب نوجوان نسل تیار ہوئی تو پہلے تو سارے بزدل تھے، اب جنہوں نے ساری ریگستان کی زندگی دیکھی ہوئی تھی وہ بڑے ٹف تھے، انہوں نے کہا جی ہم جہاد کریں گے اور ہم فلسطین کو حاصل کریں گے۔ تو اب ان کے لیڈر تھے اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو پہلا جو شہر تھا جیریکو، یہ اس وقت بھی موجود ہے فلسطین سے جسٹ پہلے، یروشلم سے پہلے۔ تو یہ پہلا قصبہ تھا جو ان کو فتح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب یہ تم فتح کرو گے تو ظاہر اللہ کی مدد سے فتح کر رہے ہوگے، تو جب اس میں انٹر ہونا تو تم نے انٹر ہوتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، یعنی عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ بات آپ نے ساتھ ساتھ اپنے منہ سے کہنا ہے حطۃ حطۃ، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اب انہوں نے حطۃ کے بجائے کیا کہنا شروع کر دیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے وہ قول جو اللہ نے ان کو کہا تھا اس کی بجائے کوئی قول کہنا شروع کر دیا، اس کو بدل دیا، اور وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے کہ انہوں نے حطۃ کی بجائے کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا، بالی میں دانا۔ وہ حطۃ کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگو، انہوں نے حبۃ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا دانا، گندم مانگنی شروع کر دی۔ یہ اصل میں انہوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ایک عادت تھی، ان کے اندر مسخرہ پن موجود تھا، ہر بات کو بگاڑنا۔ تو انہوں نے اس کو بھی مذاق، اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ تو مذاق نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، وہ ظالموں نے وہ قول بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا اس کو چھوڑ کے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے پھر جو ہے وہ عذاب بھیجا، بما کانوا یفسقون، اس چیز کے بدلے میں جو کہ وہ انہوں نے فسق کیا تھا۔ اور وہ کیا ان کے اوپر عذاب آیا تھا، یہ تورات کے اندر موجود ہے کہ پلیگ کا مرض جو ہے نا، ٹاؤن کی بیماری ان کے اندر پھیل گئی، ہزاروں لوگ جو ہیں پھر وہ اس بیماری کا شکار ہوئے، جس طرح آج آپ سمجھیں ڈینگی وائرس اور یہ اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔